اچھا، ہمارے ایک مسئلہ اور بھی یہ ہے کہ ہم تاریخ عرب کو غلطی سے تاریخ اسلام سمجھ لیتے ہیں. تاریخ عرب ایک علیحدہ چیپٹر ہے، تاریخ اسلام ایک علیحدہ چیپٹر ہے. تاریخ عرب نے کہا کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جائے. اسلام کی تاریخ نے کہا نہیں، بیٹی تو باپ کے لیے عزت کا، حرمت کا سبب ہوا کرتی ہے. تاریخ عرب نے کہا کہ بیٹی باپ کے لیے ذلت، حقارت، پسماندگی کا باعث ہے. تاریخ اسلام نے کہا کہ نہیں، اگر رحمت للعالمین رسول جب سفر پہ جاتے ہیں تو سب سے آخر میں بیٹی کے دروازے پر آتے ہیں. جب سفر سے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے بیٹی سے ملاقات کے لیے آتے ہیں. جب در سیدہ پر دستک دیتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل البیت نبوت و معدن رسالت. تاریخ عرب نے یہ کہا کہ بیٹی گھر کے مردوں کے لیے شرمندگی اور حقارت کا باعث ہے. اسلام کی تاریخ نے کہا کہ بیٹی باپ کی وراثت میں سے حصہ دار ہے. جس طریقے سے مردوں کے اوپر علم حاصل کرنا واجب اور لازم ہے، ویسے ہی بیٹی کے اوپر، عورت کے اوپر بھی علم حاصل کرنا واجب اور لازم ہے. تو عرب کی تاریخ علیحدہ چیز ہے، اسلام کی تاریخ ایک علیحدہ چیز ہے. اس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آغوش مادر جو ہے پہلی درسگاہ ہے، تو میرے خیال سے مرد سے زیادہ ضرورت ہے عورت کو کہ وہ زیادہ تعلیم یافتہ ہو. دیکھیے، اسلام کی تاریخ نے یہ کہا کہ چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے، آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے، حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. تو عورت کا مرتبہ اور عورت کا جو مقام ہمیں تاریخ میں نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم بالخصوص اسلام کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں. اسلام نے عورت کو عزت و توقیر عطا فرمائی، تکریم عطا فرمائی، عزت اور وقت عطا فرمائی کہ وہ بیٹی جو کہ پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کی جا رہی تھی. میں کہتی ہوں کہ آج کائنات کی عورتوں کو اسلام کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر اسلام معرض وجود میں نہ آتا تو عورت کا تو آج بھی وہی حال ہوتا. عورت تو آج بھی اسی طرح سے زندہ دفن کی جا رہی ہوتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو نازک آبگینوں سے تشبیہ دی. صحابہ کرام کو حکم دیا، یعنی سن 7 ہجری میں خیبر کی فتح ہوئی، اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خیبر کو فتح ضرور کرنا، لیکن خیبر کے قلعوں کے اندر نہ جانا، اس لیے کہ وہاں پر یہودیوں کی عورتیں موجود ہیں، ان کے ناموس موجود ہیں، ان کے بچے موجود ہیں. تو عورتوں کی عزت، حرمت، ان کی وقت کے بارے میں مذہب اسلام نے جتنی تفصیل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے، اس طریقے سے کسی اور